أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مسائل جاہلیت کو بنیاد بنا کر دروس کا یہ سلسلہ جاری ہے. اب تک اس کتاب سے 3 مسائل کا بیان ہمارے سامنے آیا ہے. آج چوتھا مسئلہ ہمارے سامنے ہوگا. چوتھا مسئلہ کیا ہے؟ شیخ الاسلام کہتے ہیں کہ المسئلہ الرابعہ، چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ ان دینہم مبنی علی اصول، کہ اہل جاہلیت کا دین کچھ اصولوں پر مبنی ہوتا تھا. کہتے ہیں کہ اعظمها التقلید، ان اصولوں میں سب سے بڑا اصول تقلید ہے. کہتے ہیں کہ فهو القاعدہ الکبریٰ لجمیع الکفار اولہم و آخرہم، یہ تمام کافروں کے یہاں ایک بڑے قاعدے کے طور پر رہا ہے. پہلے کے کافر ہوں یا بعد کے کافر، اولین اور آخرین سب نے اس کو ایک قاعدے اور اصول کے طور پر لیا ہے. تو جاہلیت کے مسائل میں ایک مسئلہ تقلید کا مسئلہ بھی ہے. اہل جاہلیت اپنے دین کی بنیاد جن اصولوں پر رکھتے تھے ان میں ایک بڑا اصول تقلید کا ہے. تقلید کسے کہتے ہیں؟ تو کسی کا قول لے لینا، کسی کی بات اپنا لینا، اس سے دلیل اور حجت طلب کیے بغیر. شخصیات کو دلیل بنا لینے کا نام تقلید ہے. دلیل کو نہیں بلکہ شخصیات کو، فلاں ہے، فلاں دلیل ہے ہمارے لیے، فلاں جو کرے گا ہم وہ کریں گے، فلاں جدھر جائے گا ہم ادھر جائیں گے. اس کا نام کیا ہے؟ تقلید. لفظی طور پر تقلید کا معنی ہوتا ہے گلے میں پٹا ڈال لینا. تو ایک طرح سے تقلید کا مطلب یہ ہوگا کہ کسی کی اطاعت کا پٹا اور کسی کے پیچھے چلنے کا پٹا اپنی گردن میں ڈال لینا. تو جو لوگ تقلید کی مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں وہ دلیل کے پیچھے چلنے والے نہیں ہوتے، بلکہ ان شخصیات کے پیچھے چلنے والے ہوتے ہیں کہ جن کی انہوں نے تقلید کر رکھی ہوتی ہے. اب وہ شخصیات کون سی ہوتی ہیں تو الگ الگ ہیں، انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی. شیخ الاسلام نے یہ کہا کہ یہ اہل جاہلیہ کے یہاں ایک بڑا مسئلہ تھا اور ان کے یہاں اس کو ایک بڑے اصول کی حیثیت حاصل تھی. اور قرآن کریم کی آیت نقل کی انہوں نے کہ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا، جب کبھی ہم نے آپ سے پہلے کسی بستی میں کسی ڈرانے والے کو بھیجا تو وہاں کے خوشحال لوگوں نے یہ کہا کہ اِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایک طریقے پر پایا، وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ، اور ہم تو انہی کے پیچھے چلنے والے ہیں، ہم انہی کے پیچھے چلیں گے. اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا
ما انزل اللہ، جب ان سے کہا جاتا کہ اس چیز کی پیروی کرو کہ جسے اللہ نے اتارا ہے، تو کہتے بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، ہم تو اسی چیز کی پیروی کریں گے، اسی کے پیچھے چلیں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، کیا یہ اپنے آباء و اجداد کے پیچھے اس وقت بھی چلیں گے جب کہ آباء و اجداد کو شیطان نے جہنم کی طرف دعوت دے رکھی ہو اور وہ جہنمی بننے کے راستے پر گامزن ہو؟ جب بھی پیچھے پیچھے جائیں گے اور پیچھے پیچھے چلتے ہوئے اپنے آپ کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ تو قرآن مجید کی ان آیات سے، اور بھی آیات ہیں، یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ان کے یہاں دلیل کو ماننا نہیں تھا، بلکہ کس کو ماننا تھا؟ باپ اور دادا کو ماننا تھا۔ تو یہ تقلید کی شکلوں میں سے ایک شکل ہے کہ کس کی پیروی کرنی ہے؟ ابا کی، دادا کی۔ دادا نے جو کام کیا ہے ہم کریں گے، ابا نے جو کام کیا ہے ہم اس کو کریں گے۔ ہم اس چکر میں نہیں پڑیں گے کہ یہ جو کام کیا جائے نا اس کے پیچھے کیا ہے، کوئی دلیل بھی ہے، ابا نے کر دیا بس ہے۔ تو یہ ابا نے کیا ہے، یہ بہت بڑی دلیل ہے ان کے لیے۔ یہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کے لوگوں کے سامنے اپنی دعوت رکھی اور پوچھا کہ یہ جو معبود ہے نا جن کی تم عبادت کرتے ہو، یہ سنتے ہیں کیا؟ هل يسمعونكم اذ تدعون، جب پکارتے ہو ان کو تو کیا یہ تمہاری پکار سنتے ہیں؟ او ينفعونكم او يضرون، یا یہ تم کو کچھ نفع پہنچا سکتے ہیں، یا ان کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ یہ کچھ نقصان سے دوچار کر سکے تمہیں؟ تو کیا کہو؟ بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، ہم کو یہ نہیں معلوم ہے کہ یہ سنتے ہیں یا نہیں سنتے، ہم یہ نہیں جانتے کہ یہ نفع پہنچا سکتے ہیں یا نہیں پہنچا سکتے، ہم کو کیا معلوم ہے؟ تو ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی طرح کرتے ہوئے پایا ہے، تو جیسا اپنے آباء و اجداد کو دیکھا ہے ویسے ہی ہم کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کیا، ہم بھی کریں گے اور ہم بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ ہر زمانے میں اہل جاہلیت اور اہل باطل کی بڑی مضبوط بنیاد اور دلیل رہی ہے۔ اور اہل جاہلیہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے کے جو لوگ تھے نا، ان میں اہل کتاب بھی تھے اور مشرکین بھی تھے جن کو امی کہتے ہیں۔ تو امیین کے یہاں بھی یہ اصول چلتا تھا، اور وہ جو پڑھے لکھے لوگ تھے جو کتاب پڑھتے تھے نا، اہل کتاب، ان کے یہاں بھی یہ اصول چلتا تھا۔ تو امیین کے یہاں یہ اصول کس حد تک ہے، اس کی ایک بہت مشہور مثال ہے ہمارے سامنے، قصہ مشہور ہے۔ ابو طالب کو ہم جانتے ہیں کون ہے، ابو طالب کی قربانیاں بھی ہم کو خوب معلوم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کی وفات کے وقت ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ یا عمی قل لا الہ الا اللہ احاج لک بها عند اللہ، اے چچا لا الہ الا اللہ کہہ لیجیے، میں اس بنیاد پر آپ کی اللہ تعالیٰ کے یہاں سفارش کر لوں گا۔ تو ابو طالب سوچنے میں، راوی کہتے ہیں کہ وہاں پہلے ہی سے دو لوگ موجود تھے، کون؟ ابو جہل بن ہشام اور عبداللہ بن ابی امیہ۔ تو جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ کہہ لیجئے، یہ دونوں کیا کہنے لگے؟ اترغبوا عن ملت عبد المطلب، اترغبوا عن ملت عبد المطلب۔ تو روایت کے الفاظ ہیں کہ برابر یہ دونوں اپنی بات دہراتے رہے۔ کیا بات ہے؟ ابا کا دین چھوڑ دیں گے، ابا کا دین چھوڑ دیں گے، عبد المطلب کا۔ راوی کہتے ہیں کہ مسلسل یہ دونوں اپنی بات کہتے رہے، یہاں تک کہ ابو طالب کی زبان سے جو آخری الفاظ نکلے ہیں وہ لا الہ الا اللہ نہیں ہے، کیا ہے وہ؟ علی ملت عبد المطلب۔ میں جس طریقے پر مر رہا ہوں، جس طریقے پر مجھے موت آ رہی ہے، وہ کون سا طریقہ ہے؟ تو میرے باپ کا طریقہ ہے، عبد المطلب کا۔ تو ایسا شخص کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شدید قسم کی تکلیفیں اٹھائی، 3 سال کے لیے بائیکاٹ کیا گیا، معلوم ہے ہم سب کو، 3 سال کے لیے بائیکاٹ۔ بنو ہاشم کو، بنو مطلب کو مکی معاشرے سے کاٹ دیا گیا تھا، سب کچھ بند، کھانا پینا،
لین دین شادی بیاہ سارے کے سارے معاملات کیا ختم کر لیے گئے تھے، اور ابو طالب سب کو لے کر شیب ابی طالب میں محصور ہو گئے تھے، گھر گئے تھے۔ تو یہ جو 3 سال کی مصیبت کا زمانہ ہے نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو طالب نے بھی گزارا، اتنی تکلیفیں اٹھائی اپنے بھتیجے کے لیے، لیکن وہ بھتیجا جو بڑا محبوب ہے، وہ بھتیجا جو بڑا پیارا ہے، اور جس بھتیجے کے سلسلے میں پورا اعتماد ہے کہ یہ بھتیجا غلط نہیں کہے گا، اچھا ہی کہتا ہے، جو کہتا ہے نا صحیح کہتا ہے، تعریفیں کی ہے مختلف موقعوں پر، وہ بھتیجا کہہ رہا ہے، آخری وقت میں کہہ رہا ہے، اور یہ ہوشیار اور عقلمند آدمی مکے کا سردار ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ بیوقوف ہے، لیکن اس عقلمند اور ہوشیار آدمی کو کس چیز نے ڈبو دیا؟ کس نے؟ تو جس چیز نے ڈبویا وہ تقلید ہے، ایک لفظ میں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ تقلید نے اس کو مار ڈالا اور اس کو ہلاکت میں ڈال دیا۔ تو یہ امیین کی ایک مثال ہے، امیین کی، غیر امیین یعنی اہل کتاب کے یہاں بھی تقلید کی مثال تھی، اور وہ بھی اپنے بڑوں کے پیچھے چلتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ اگر لو آمن بی عشرۃ من الیہود لآمن بی الیہود، کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر یہودیوں میں سے 10 لوگ میری پیروی کر لینا، مجھ پر ایمان لے آئے، تو سارے کے سارے یہودی ایمان لے آئیں۔ یہ کون ہے سارے کے سارے لوگ؟ 10 لوگ کون ہیں؟ تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ یہ 10 سردار تھے، ان کے درس۔ تو ایک تو تقلید کی شکل یہ ہے کہ کن کو مار رہے، کن کے پیچھے چل رہے؟ باپ اور دادا کے پیچھے۔ دوسری شکل کیا ہے؟ سماج اور معاشرے کے جو بڑے ہوتے ہیں نا، سردار، سماجی اعتبار سے اثر و رسوخ رکھنے والے لوگ، یا تو سیاسی اعتبار سے اثر و رسوخ رکھنے والے ہوں گے سردار، یا دینی اعتبار سے اثر و رسوخ رکھنے والے یعنی علماء، بزرگ حضرات، تو یہ رؤوسات ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کیا کہہ رہے کہ جو سردار تھے، یہ سردار، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ 10 سردار ایمان لے آئے نا مجھ پر، تو سارے کے سارے یہودی لے آئیں گے۔ تو پتہ کیا چلا؟ بتائیے چلا کہ یہودیوں کے ایمان نہیں لانے کے پیچھے کیا ہے؟ کیا ہے پیچھے؟ تقلید ہے۔ تقلید نے کیا کر دیا؟ خراب کر دیا، اور ایک پوری قوم کو تباہی کے راستے پر ڈال دیا۔ تو یہ تقلید کیا ہے؟ جاہلیت کا مسئلہ ہے، اہل حق کا مسئلہ نہیں ہے۔ اہل حق کیا کرتے ہیں، اور اہل حق کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ تو وہ بغیر دیکھے اندھا بن کر کسی کے پیچھے نہیں چلتے ہیں، وہ چلنے سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ جدھر راستہ اختیار کیا جا رہا، جو راستہ، اس راستے پہ چلنا درست ہے بھی یا نہیں، اور سامنے والا کہیں چوک تو نہیں گیا، اور سامنے والے سے غلطی تو نہیں ہو رہی ہے۔ تو یہ سمجھایا قرآن مجید نے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تبلیغ کی، اور لوگوں کے ذہن میں غور و فکر کر کے کسی بات کو قبول کرنے کا مادہ پیدا کیا۔ یہاں شیخ الاسلام نے قرآن مجید کی ایک آیت نقل کی ہے، لیکن اس سے پہلے قرآن مجید کی بنیاد پر غور کرنا ہے۔ مکہ کے لوگ یہ کہتے تھے کہ ہم جو ننگے طواف کرتے ہیں نا، ننگے طواف کیا کرتے تھے، مشہور مسئلہ ہے۔ تو یہ جو کرتے ہیں نا، اس طریقے پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے۔ تو اس بات کو بیان کرنے کے پس منظر میں قرآن مجید نے حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا۔ قصہ بیان کر کے کیا سمجھایا؟ تو یہ سمجھایا کہ اگر باپ کا ہی ماننا اگر ہے نا، تو سب سے پہلا باپ کون ہے؟ آدم علیہ السلام۔ تو اگر باپ کو ماننا ہے تو پھر آدم علیہ السلام پر چلو، اور باپ کو ماننا ہے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی نا، تو جب پہلا باپ غلطی کر سکتا ہے تو بعد والے جو باپ ہیں نا، وہ کیوں نہیں غلطی کر سکتے؟ تم کو معلوم ہے کہ باپ نے کھایا وہ پھل جو ممنوع تھا، اور کھانے کی وجہ سے کدھر چلے گئے؟ جنت سے دنیا کی طرف نکال دیے گئے۔ تو باپ سے پہلے باپ سے جب غلطی ہو سکتی ہے، تو بعد والے باپوں سے کیوں نہیں غلطی ہو سکتی ہے؟ تو یہ مزاج دیا۔ یہاں شیخ الاسلام نے جو آیت نقل کی ہے، ذرا اس پہ غور کیجئے۔ کہتے کہ وہ فَأَتَاهُمْ بِقَوْلِ، اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام ان کو پیش کیا اور کہا کہ دیکھو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ کہ قُلْ إِنَّمَا أَعِدُكُمْ بِوَاحِدَةٍ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیے ان سے کہ میں تمہیں ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں۔ کیا ہے؟ کہا کہ ان تقوموا للہ، اللہ کی خاطر کھڑے ہو جاؤ،
آ جاؤ، مثنا دو دو کر کے، و فرادا اکیلے اکیلے، جس طرح ممکن ہونا آؤ. کیا ہے؟ ثم تتفکروا، اور پھر غور کرو. غور یعنی دماغ استعمال کرو. کس بات پر غور کرنا ہے؟ تو کما بصاحبکم من جنہ، تمہارے ساتھی میں دیوانگی نہیں ہے. تم جو کہتے ہو کہ محمد کون ہے؟ مجنون ہے، دیوانہ. تو تمہارا یہ جو ساتھی ہے نا، جس کے سلسلے میں تمہارے معاشرے میں، تمہارے سماج میں یہ بات مشہور کی جا رہی کہ وہ کیا ہے؟ وہ دیوانہ ہے، دیوانہ. تو وہ دیوانہ نہیں ہے. غور کرو آپ، سن کر نہیں. فلاں نے کہا بڑے نے تو مانیں گے نہیں، اس بنیاد پر نہیں. ابا کہہ رہے اس بنیاد پر نہیں، اور بڑے سردار کہہ رہے اس بنیاد پر نہیں. تمہارے پاس عقل ہے، دماغ ہے، سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ہے. اور سوچو، حرکات دیکھو، اقوال دیکھو، جو باتیں کہی جا رہی ہے اس کی طرف سے، ان باتوں پر غور کرو. یہ کسی پاگل، مجنون اور دیوانے کی بات ہو سکتی ہے کیا؟ تو اس آیت کریمہ کو یہاں تقلید کے مسئلے میں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا. کیوں نقل کیا؟ تو یہ بتانے کے لیے کہ تقلید میں کیا ہے؟ دلیل نہیں دیکھی جاتی، غور و فکر نہیں کیا جاتا ہے. مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے اس آیت کریمہ میں. جب غور و فکر کریں گے تو تقلید کا جنازہ کیا ہو جائے گا؟ تقلید کا جنازہ نکل جائے گا. اب یہاں ایک مثال صحیح مسلم کی روشنی میں اور آیت سے بالکل مشابہت رکھنے والی مثال ہے، آپ کے سامنے رکھتا ہوں. قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ اس بات پر تم کو غور کرنا چاہیے کہ تمہارا جو ساتھی ہے نا، وہ کیا ہے؟ دیوانہ نہیں ہے، دیوانہ. اس پر غور کرو. ضماد الازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، اور ان صحابہ میں سے جنہوں نے بالکل شروع اسلام میں، ابتدائی زمانے میں مکے میں اسلام قبول کیا. ازد شنوہ کے تھے، یمن کے علاقے کے آئے. مکی معاشرے میں ایک بات گونج رہی ہے. کیا ہے؟ فلاں ہے، اس کا نام کیا ہے؟ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. دیوانہ ہے، بیکی باتیں کرتا ہے. اس کے قریب نہیں جانا، اس کی بات نہیں سننا، ورنہ دیوانے تم بھی ہو جاؤ گے. تو ایسے کتنے لوگ ہیں جو ان کی بات سن کے دیوانہ ہو گئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بھٹکنے سے دور رہے تو دیوانے ہی رہے. لیکن ضماد الازدی رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا کہ لوگ کہہ رہے کہ محمد کون ہے؟ محمد مجنون ہے، دیوانہ ہے. میں تو ایک قابل شخص ہوں. تو قابل کیا تھے؟ کہتے ہیں کہ میں زمانے جاہلیت میں رقیہ کیا کرتا تھا. رقیہ، دم جھاڑک کیا کرتا تھا، اور کہتے کہ مجھ سے لوگوں کو فائدہ ہی پہنچا، کئی لوگوں کو. تو محمد کے سلسلے میں یہ لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ دیوانہ ہے، تو میں جاتا ہوں، ملاقات کروں گا، اور ملاقات کر کے دیکھنے کی کوشش کروں گا کہ کیا ہے. اگر ہے تو علاج کر دوں گا. تو آئے، کہا کہ میں نے لوگوں سے یہ سنا ہے کہ آپ کو دیوانگی لاحق ہو گئی ہے اور میں رقیہ کرنے والا ہوں. تو اگر آپ کہیں گے نا تو میں آپ کا علاج کر دوں گا. میں وہ کلمات پڑھوں گا، منتر جو لوگوں پر پڑھتا ہوں، اور اس سے آپ کو فائدہ پہنچے گا. کئی لوگوں کو مجھ سے فائدہ پہنچا ہے. کہا کہ ٹھیک، بیٹھو. تو بیٹھے ضماد، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبۃ الحاجہ کے کچھ کلمات پڑھے. خطبۃ الحاجہ جانتے ہیں، ہر جمعہ کو پڑھتے ہیں نا، نکاح میں پڑھتے ہیں. شروع کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہا کہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره، کہا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. چپ ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. کہا کہ یہ تو عجیب کلمات ہیں. پھر پڑھیے، پھر پڑھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. دوبارہ پڑھ لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. کہنے لگے ایک مرتبہ اور پڑھ کے سنائیے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر سنایا. کہا کہ میں نے شاعروں کا بھی کلام سنا ہے، میں نے کاہنوں کی گفتگو بھی سن رکھی ہے، اور ساحر جادوگر جو گفتگو کرتے ہیں نا، میں ان سے بھی واقف ہوں. یہ نہ سحر ہے، نہ شعر ہے، اور نہ کہانت کی باتیں ہیں. یہ تو وہ کلمات ہیں جو سمندر کی گہرائی تک اترنے والے ہیں. کیا کیجئے؟ تو کہا کہ ہاتھ بڑھائیے ہاتھ.
کیا کروں گا؟ کہا کہ اس لیے بڑھائیے کہ اسلام پر میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صرف اپنی طرف سے کرو گے بیعت؟ اپنی طرف سے یا اپنی قوم کی طرف سے بھی بیعت کرو گے؟ کہا کہ قوم کی طرف سے بھی بیعت کرتا ہوں۔ تو حضرت ضماد نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، خود بھی مسلمان ہوئے، قوم کے لوگوں کو بھی جا کر دعوت دی اور قوم کے لوگ بھی مسلمان ہو گئے۔ مجنون نہیں یہ ساتھی، تو جس نے غور و فکر کیا نا وہ دیوانگی سے نکل آیا ہے نا، صاحب عقل ہو گیا۔ اور جو دیوانہ سن کے دیوانہ بنانا وہ کدھر گیا؟ کدھر؟ تو قرآن مجید نے دعوت دی اس بات کی کہ آؤ غور کرو، فکر کرو، لوگوں سے سنا ہے کوئی بات، سنی ہے کوئی بات، اس کے پیچھے نہیں چلنا فلاں نے کہا ہے، اس بنیاد پر نہیں، فلاں نے کس بنیاد پر کہا ہے اس کو چیک کرنا ہے، اور اس بنیاد پر فلاں ہے ٹھیک ہے، وہ کوئی عالم ہے، بڑا ہے، جاننے والا ہے، تو اس پر اعتماد کریں گے، اس کی بات کو مانیں گے، لیکن اس طور پر مانیں گے کہ اگر غلطی ہو گئی ہوگی اس سے نا تو اس کو نہیں مانیں گے، آگے بڑھیں گے، جو حق ہوگا نا اس کو مانیں گے۔ شخصیات کے ساتھ، شخصیت کے ساتھ نہیں چلیں گے، باپ کے ساتھ نہیں چلیں گے، دادا کے ساتھ نہیں چلیں گے، کسی عالم کے ساتھ نہیں چلیں گے، کسی بزرگ کے ساتھ نہیں چلیں گے، کس کے ساتھ چلیں گے؟ دلیل کے ساتھ چلیں گے۔ تو دلیل اگر ہے، پیچھے پیچھے چل رہے ہیں اور دلیل نے ساتھ چھوڑ دیا نا تو ہم کیا کریں گے؟ تو عقل کا تقاضا، شریعت کا تقاضا، قرآن کا تقاضا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا تقاضا یہ ہے کہ اب ساتھ چھوڑ دیجئے، حق میں ساتھ دینا ہے، غلط میں ساتھ نہیں دینا ہے، صحیح میں ساتھ دینا ہے، غلط میں ساتھ نہیں دینا ہے، شخص کے ساتھ نہیں چلنا ہے بلکہ دلیل کے ساتھ چلنا ہے۔ اور کسی شخص کو پوچھیں گے اسی وقت جب کہ یہ سمجھیں گے کہ اس کے پاس دلیل ہے، بغیر دلیل کے نہیں سنا تھا، کدھر سے سنا ہے، کہاں سنا ہے؟ تو اس طرح ہانکنے والے، اس طرح ڈینگنے والے، غلط باتیں پھیلانے والے اور مشہور کرنے والے بہت سارے اس دنیا میں، بہت سارے۔ شیخ عبد الرزاق البدر حفظہ اللہ مسجد نبوی کے مدرس ہیں، انہوں نے قصہ نقل کیا اس سلسلے میں کہ ایک سفر میں میری ملاقات ایک صاحب سے ہوئی، گاڑی میں، کار میں ساتھ میں بیٹھنا ہو گیا۔ مجھ سے پوچھا کہ کہاں سے آپ ہیں؟ تو میں نے کہا کہ سعودی عرب سے۔ اچھا آپ کا تعلق اس ملک سے جہاں محمد بن عبد الوہاب رہتا ہے؟ کیا کہا؟ محمد بن عبد الوہاب رہتا ہے۔ اچھا کون ہے یہ؟ وہی نا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے سے روکتا ہے، جو آل بیت سے نفرت سکھلاتا ہے۔ تو کہا کہ آپ نے یہ بات کدھر سے لی ہے؟ شیخ کی کوئی کتاب پڑھی ہے کیا؟ ہے کوئی؟ تو کہا نہیں کتاب تو نہیں پڑھی ہے میں نے۔ تو کہا کہ میرے پاس کتاب ہے۔ تو میں نے تو کتابیں پڑھی ہیں، میں نے تو کہیں نہیں دیکھا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کرنا سکھایا ہو اور آل بیت سے، اہل بیت سے نفرت کی تعلیم دی ہو، نہیں، یہ کہیں نہیں ہے۔ اگر وہ اس طرح کی بات کرتے، کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کی بات کرے تو وہ تو کافر ہو جائے گا، کافر۔ اور آپ کہتے ہو کہ محمد ہے، محمد بن عبد الوہاب کہاں ہے وہ تو 300 سال پہلے کا آدمی تھا وہ۔ تو اب یہ جو بندہ چل رہا ہے نا، جو بول رہا ہے، کس بنیاد پہ بول رہا ہے؟ کیا یہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ کہہ دیا کسی نے، سن لیا، تحقیق کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کہ اب ڈھو رہا ہے۔ محمد بن عبد الوہاب کب چلے گئے اللہ کے پاس؟ 300 سال پہلے چلے گئے، اور یہ ابھی دیکھ رہا سعودی میں ہے، اس کو معلوم کہاں؟ تو کدھر سے معلوم ہے؟ یہ دلیل کی بنیاد پر معلوم ہے؟ کس بنیاد پر؟ تقلید کی بنیاد پر معلوم ہے۔ اسی طرح کی بات کہا کہ سوویت یونین جب وہ رشیا پہلے ایک پورا تھا نا، اس کی کئی ایک حصے ہو گئے پھر بعد میں، تو ایک حصہ بنا اور اسلامی ملک بن گیا۔ شیخ عبد الرزاق البدر حفظہ اللہ نے لکھا کہ ایسے ہی ایک ملک میں میرا جانا ہوا، گیا تو ایک ساتھی سے ملاقات ہوئی، اس نے قصہ سنایا۔ کیا ہے قصہ؟ تو قصہ سنایا کہ مجھے میری ملاقات ایک عالم سے ہوئی، فلاں ملک سے آیا تھا، نام نہیں بتایا شیخ نے کون ہے، اگر نام کی ضرورت ہے بھی نہیں، تو فلاں ملک سے آیا تھا۔ کہا کہ میں نے ان کو دعوت دی اور گھر لے کے گیا، تو گھر پہ شیخ الاسلام کی ایک کتاب رکھی ہوئی تھی،
محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب رکھی ہوئی تھی. کیا ہے؟ کئی بار دفعہ میں نے اس کو پڑھا تھا. آیت ہے، حدیث ہے، بس یہی ہے. ممکن ہے کتاب التوحید ہو یہ، اس لیے کتاب التوحید کا انداز یہی ہے کہ آیت نقل کرتے اور حدیث نقل کرتے، کبھی کبھی آثار بھی نقل کرتے تو پھر مسائل کا استنباط کرتے. تو کئی مرتبہ یہ کتاب میں نے پڑھی تھی اور یہ کتاب رکھی ہوئی تھی. یہ جو بزرگ ہیں شیخ جن کو میں نے مدعو کیا ہے، آئے گھر میں جیسے ہی بیٹھے نا کتاب پہ نظر پڑ گئی، اور جیسے ہی نام پڑھا نا محمد بن عبد الوہاب، کتاب کو اٹھایا اور پھینک دیا. اس طرح کی کتاب، باطل پر مبنی کتابیں پڑھتے ہو. تو کہتے کہ اس شخص نے مجھ کو بتایا کہ میں تو پڑھ چکا تھا، مجھے معلوم ہے کہ اس کتاب میں کیا ہے. تو میں نے کتاب کو جا کے احترام سے اٹھایا. قرآن کی آیات ہیں، احادیث ہے، تو عزت کے ساتھ اس کتاب کو اٹھایا میں نے، اور اٹھانے کے بعد ان کی خدمت میں رکھا اور کہا کہ میں تو ایک عام آدمی ہوں، میں زیادہ سمجھ نہیں سکتا، پڑھ نہیں سکتا. آپ یہ کہہ رہے کہ اس میں باطل ہے نا، تو آپ ذرا بتائیے کہ کہاں کہاں وہ کون سی باطل کی باتیں، کون کون سی باتیں ذرا بتائیے. تو اس شخص کا بیان ہے کہ کتاب اس نے شیخ نے کھولی، 1 صفحہ 2 صفحہ 3 صفحہ 4 صفحہ، یہاں تک کہ یہ کور تھا نا ادھر کا غلاف، ادھر سے پھر ادھر کا غلاف آ گیا. اب کچھ ملا ہی نہیں ہے. اب آیت اور حدیث میں کہاں سے نکالیں گے باطل؟ وہ سمجھ میں نہیں آیا کیا بول رہا ہے. تو کہنے لگے کہ میں تھوڑا ابھی جلدی میں ہوں. کیا ہے؟ جلدی میں ہوں. انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا، پھر ملاقات ہوگی نا تو بتاؤں گا کہاں کہاں باطل ہے. تو باطل کہاں ہے، کیوں نہیں بتا پایا؟ تو عین ممکن ہے کہ یہ شخص بھی کیا ہو، تقلید میں ہو، یا یہ ممکن ہے کہ ان لوگوں میں سے ہو کہ جو حق کو جانتا ہے لیکن حق کو چھپاتا ہے اور باطل کی اشاعت کرتا ہے. تو ایسے شخص کے پیچھے جو چلے گا وہ کیا ہوگا؟ اس کی بات مان کر جو چلے وہ تو تقلید کرنے والا ہوگا نا، اس کے پاس دلیل نہیں ہے، پیچھے پیچھے چلا. اب اس کے پیچھے پیچھے چلے گا جو، تو کیا کرے گا وہ گمراہی کے راستے پر چل جائے گا. تو یہ تقلید کا مسئلہ کیا ہے؟ ہلاکت کے گڑھے میں ڈالنے والا مسئلہ ہے. تقلید نہیں کرنی ہے، کیا کرنا ہے؟ اتباع کرنی ہے، پیروی کرنی ہے. اور اتباع کہتے ہیں دلیل کو دیکھ کر ماننا، تسلیم کرنا، قدم سے قدم ملانا، قدم سے قدم ملانا. تو قدم سے قدم ملانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا، اور دوسروں کے ساتھ قدم ملائیں گے نا تو اس بنیاد پر ملائیں گے کہ یہ دیکھیں گے کہ اس کا قدم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم سے ملنا نہیں مل رہا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں قدم رکھ دیا نا وہاں تو رکھنا ہی ہے. کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوچھیں گے دلیل؟ بولیے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی دلیل پوچھیں گے کہ نہیں پوچھیں گے؟ پوچھیں گے یا نہیں پوچھیں گے؟ پوچھیں گے. ایک سوال ہے، حل کرنا، اس کو سمجھیے ذرا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دلیل پوچھنا ہے یا نہیں پوچھنا ہے؟ پوچھنا ہے؟ نہیں پوچھنا. کیوں نہیں پوچھیں گے؟ رسول خود دلیل ہے. رسول کیا ہے؟ دلیل ہے. تو دلیل سے کیا دلیل پوچھنا؟ تو اس لیے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید کرنے والا. تقلید بغیر دلیل کی ہوتی ہے نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید ہو ہی نہیں سکتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہوگی یا کا اتباع ہوگا، تقلید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہوگی. تو ہم کو کیا دیکھنا ہے؟ اتباع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پیچھے پیچھے چلنا، جہاں جہاں قدم رکھا ہے نا وہاں رکھنا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلیں گے ہم، اور جس کے پیچھے چلیں گے نا اس کو بھی چیک کریں گے کہ اس کا قدم کہاں جا رہا ہے. اپنا ہے وہ فلاں کا، دائیں والے کا یا بائیں والے کا ہے، کس کا ہے یہ چیک کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں قدم رکھا ہے وہاں اگر رکھ رہا ہے تو ٹھیک ہے. اگر ادھر ادھر ہوا تو ہم کہاں رکھیں گے؟ ہم کہاں رکھیں گے؟ تو ہم اس کے قدم کی جگہ پر نہیں رکھیں گے، بلکہ کہاں رکھنا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر. ٹھیک ہے. یہ بات ائمہ نے، علماء نے، ان ائمہ نے کہ جن کی تقلید کی جاتی ہے انہوں نے سمجھائی ہے. لیکن اس کو سمجھنے سے پہلے ذرا یہ غور کر لے کہ یہ جو مصیبت تھی نا پہلوں کی، اہل جاہلیہ کی، ہمارے یہاں بھی یہ مصیبتیں ہیں یا نہیں ہیں؟ تو سارے مسائل جو ادھر تھے وہ سارے مسائل ادھر ہوں گے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے؟ پیشین گوئی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اپنے سے پہلے کے لوگوں کے پیچھے پیچھے چلو گے، ضرور چلو گے. یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جیسے 2 جوتیاں ہوتی ہیں نا، تو ایک جوتی جس طرح دوسری جوتی کے برابر ہوتی ہے ویسے تمہارا معاملہ ان کے ساتھ برابر برابر کا ہوگا. یہاں تک کہ کہا کہ اگر وہ گو کے سوراخ میں اگر داخل ہوئے ہوں گے نا، ٹیڑھا میڑھا کدھر سے کدھر نکالتا ہے، بالکل نہیں سمجھ میں آنے والا، تو نہیں سمجھ میں آنے والے معاملات میں بھی تم ان کے پیچھے چلو گے تو ساری برائیاں آئیں گی.
تو یہ جو جاہلیت کا مسئلہ ہے، تقلید کا مسئلہ یہاں بھی ہے. کہاں سے آیا یہ؟ کن لوگوں نے اس کو فروغ دیا ہے؟ تو دو جماعتیں ایسی ہیں کہ جن کی پوری بنیاد کیا تقلید ہی پر ہے، اور وہاں اتباع نام کی کوئی چیز نہیں ہے. کون سی دو جماعتیں؟ تو ایک جماعت کا نام ہے رافضہ، شیعوں کے سلسلے میں یہ بات جان لیجئے کہ ان کا پورا معاملہ اندھیرے پر ہے. ٹھیک ہے، اندھیرے پر. کہا کہ دو لوگ گفتگو کر رہے، مسئلے میں اختلاف ہو گیا. ایک آدمی دلیل دے رہا اور دوسرا آدمی کیا ہے؟ دلیل نہیں دے رہا. تو کس کی بات کو ترجیح دیں گے؟ کس کو؟ کہا کہ جس کے پاس دلیل نہیں اس کو مانیں گے. اب کیا یہ فلسفہ؟ یہ کون سا فلسفہ ہے؟ تو کہا کہ اس لیے کہ جس کے پاس دلیل نہیں ہے نا، اس کے ساتھ امام ہے، غائب امام. تو جس طرح امام غائب اسی طرح دلیل غائب. تو اس طرح کے فلسفے بگاڑتے. تو ان کی پوری بنیاد کس پر ہے؟ تقلیدی پر. جو کہہ دیا بڑے نے، علماء نے، ذاکرین نے، بس دیکھیں کس طرح سر دھومتے رہتے ہیں، سبحان اللہ کہتے رہتے ہیں، کتنی دور کی باتیں لاتے ہیں، عقل میں نہیں سمانے والی باتیں، اللہ کے خلاف بالکل جانے والی باتیں بھی تب بھی کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ کہتے ہیں نا. یہ کیا یہ تقلید ہے اور بڑوں کے پیچھے اندھا بن کر چلنا ہے. اور دوسرا جو طبقہ ہے وہ صوفیہ کا طبقہ ہے، صوفیہ کا. اور جتنی برائیاں امت میں آئی ہے نا عقیدے سے متعلق، خاص طور پر انہی دونوں سرچشموں سے آئی ہے، دونوں سرچشموں سے. صوفیہ کے سلسلے میں یہ قول ہے ان کے یہاں کہ جو پیروکار مرید، تو اس کی حیثیت شیخ کی ہاتھ میں، شیخ کے سامنے ایسے ہی ہے جیسے مغسل، غسل دینے والے کے ہاتھ میں میت کی ہے. سمجھ رہے بات؟ جس طرح ایک میت ہے، اس کو غسل دینے والا ہوتا نا، تو غسل دینے والے کے سامنے میت کی حیثیت کیا ہے؟ میت ہل سکتا ہے، کچھ بول سکتا ہے، حرکت کر سکتا ہے؟ نہیں نا، نہیں کر سکتی ہے. مغسل یعنی غسل دینے والا جس طرح چاہے اس کو الٹے پلٹے، چاہے تو سیدھا لٹائے، چاہے تو کروٹ لٹائے، چاہے تو چت لٹائے، جیسا چاہے، مغسل جیسا چاہے گا ویسا کرے گا. اصول کیا بنایا گیا کہ جیسے یہ میت ہے غسل دینے والے کے ہاتھ میں نا، بے حس و حرکت، بغیر کسی ارادہ والا، کچھ نہیں بولنے والا، اسی طرح مرید کو کس کے سامنے ہونا ہے؟ کس کے؟ شیخ کے سامنے. پوچھنا نہیں ہے، پوچھنا. اور یہ اصول بنایا گیا کہ بڑوں کی غلطی نکالنا کیا ہے؟ غلطی ہے. کیا ہے؟ بڑوں کی غلطی نکالنا کیا ہے؟ غلطی. تو بڑوں کی غلطی نکالنا زبردستی تو غلطی ہی ہے، لیکن جہاں غلطی ہے اس کو بھی غلطی نہیں کریں، یہ کون سی غلطی ہے؟ ہو سکتی ہے کیا؟ لیکن اس طرح کے ذہن بنایا گیا اور کہہ دیا تو کہہ دیا، پوچھنا نہیں. تو جب پوچھ لیا تو اب دور تحقیق ہے نا، پوچھ لیا جائے تو کسی موقع پر سوال کر لیا جائے نا، دیکھیے کس طرح پریشان ہوتے ہیں، ڈانٹ لگاتے، خاموش رہنا وغیرہ وغیرہ. یا پھر دائیں بائیں کچھ رہتے ہیں نا ہواری، تو وہ پکڑتے ہیں، کیا غصاخی کرتے وغیرہ، اس طرح کے. تو یہ دو طبقے ہیں. آباء و اجداد کی تقلید کا بھی مسئلہ ہمارے پاس تو ہے ہی پورا کا پورا. بہت سارے رسوم، بہت سارے معاملات کیا ہے اس لیے چل رہے ہیں کہ اماں نے کیا تھا، ٹھیک ہے، دادی نے، نانی نے، اس لیے عورتیں چلا رہی ہیں، اور ہم اس لیے چلا رہے ہیں کہ ابا دادا سے دیکھتے ہوئے آئے. دلیل پوچھیں گے کیا ہے تو پتہ نہیں چلے گا. اور ہم ایسی بہت ساری حرکتیں ہم کرتے ہیں کہ جن کی ہم کو معلوم کہ کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن بعد میں ہماری اولاد آئے گی نا تو کہیں نے ابا نے کو دیکھا تھا، تو ابا کو دیکھا، دلیل تھی کوئی. تو جس طرح باپ کے پاس دلیل نہیں ہوتی نا، بیٹے کے پاس بھی دلیل نہیں ہوتی ہے. اور تقلید جس کو تقلید کے طور پر ہم آج جانتے ہیں نا، وہ تو ہے ہی. وہ کیا ہے؟ تو کچھ مخصوص ائمہ ہیں. ائمہ جانتے ہیں آپ؟ مخصوص ائمہ ہیں، 4 ہیں وہ مشہور، کہ ان کی تقلید کو لوگوں نے کیا کر لیا؟ فرض کر لیا. فرض. اور فرض کرنے میں کیا ہے؟ کسی ایک کو پکڑ کے رہنا کہہ دیا، ٹھیک ہے. اور فرض کرنے میں یہ ہے کہ 4 ہی کو پکڑیں گے، 4 میں سے کسی ایک کو باہر نہیں جائیں گے. تو حق 4 کے اندر محصور ہے، اور 4 میں سے کسی ایک کو پکڑنا کیا ہے؟ ضروری ہے. یہ ہے نا مشہور، جانتے نا. تو ان لوگوں کو گمراہ سمجھا جاتا ہے کہ جو ان 4 میں سے نکل جائے، یعنی کسی کی نہیں مانیں گے، ان کو کیا سمجھا جاتا؟ گمراہ. لوگ کہتے ہیں گمراہ ہے،
ہے نا، اور کہتے ہیں کہ تقلید چھوڑنے کا مطلب ہے گمراہی کو قبول کر لینا. تو ایک پس منظر ہے اس کا، انشاءاللہ اس پر کبھی گفتگو کریں گے. لیکن یہ مسئلہ کہ 4 میں سے ایک کو ماننا ہے، یہ کیا ہے؟ ماننا ہے یا نہیں ماننا ہے؟ تو مانیں گے تو ہلاکت میں جائیں گے، پکڑ کر مانیں گے تو ٹھیک ہے. آپ کا اعتماد ہے مثال کے طور پر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پر، ٹھیک ہے، اعتماد کیجئے، ان کے مسائل کو لیجئے. لیکن جہاں یہ مسئلہ معلوم ہو جائے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس مسئلے میں ذرا دلیل سے ہٹ گئے یا ان کو دلیل نہیں معلوم تھی، ٹھیک ہے، اب بھی مانیں گے؟ تو اب نہیں ماننا. اس طرح اگر کوئی مانتا ہے نا تو شاہ اسماعیل ہے، اسی طرح قاضی ثناء اللہ پانی پتی ہیں، تفسیر لکھی ہے انہوں نے، تفسیر مظہری. تو اس طرح کئی انڈیا کے علماء، ہندوستان کے، کہ جنہوں نے لکھا کہ اس طرح کوئی علماء کی تقلید کرتا ہے نا تو وہ اتخذوا احبارهم اربابا من دون اللہ، احبارهم ورهبانهم، کہ اپنے علماء اور صوفیاء کو انہوں نے کیا بنا لیا؟ رب بنا لیا. اس زمرے میں آتا. اور یہ اس طرح تقلید کرنا کیا شرک ہے کہ دلیل قائم ہو جائے، بات معلوم ہو جائے کہ یہ بات کیا ہے، فلاں کے قول کے خلاف ہے، حدیث کے خلاف ہے فلاں کا قول، پھر بھی پکڑے رہیں گے. تو یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے، یہ شرک ہے. ائمہ نے بھی نہیں کیا کہا. تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے سلسلے میں مشہور قول ہے، انہوں نے کہا کہ اذا صح الحدیث فهو مذہبی، جب صحیح حدیث مل جائے نا تو وہ میرا طریقہ ہوگا. کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو ان کو بھی پتا ہے کہ ساری حدیثیں ہم کو معلوم نہیں ہے، تو جو معلوم ہے وہ بتا رہا ہوں. لیکن بعد میں اگر کوئی صحیح حدیث مل جائے نا تو حدیث پر عمل کرنا. امام شافعی رحمہ اللہ ہے، ان سے بھی اسی طرح کا قول مروی ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ لا تقلدنی، میری تقلید نہیں کرنا. ولا تقلد مالکا ولا الاوزاعی ولا الشافعی او کما قال، نہ اوزاعی کی تقلید کرنا، نہ مالک کی تقلید کرنا، اور نہ ہی شافعی کی تقلید کرنا. وہاں سے لینا جہاں سے انہوں نے لیا. اور امام مالک رحمہ اللہ درس دیتے تھے مسجد نبوی میں بیٹھ کر، کہتے کل یؤخذ و یرد، ہر ایک کی بات لی جا سکتی ہے اور نہیں بھی لی جا سکتی سوائے الا صاحب هذا القبر، اس قبر والے کے. تو اس کی تو ساری باتیں لینی ہے، باقی ساروں کی کچھ لیں گے اور کچھ نہیں لیں گے. کچھ لینے کے لیے معیار ہمارا نہیں ہے اپنا نفس کی بنیاد پر. لوگ اس طرح بنا کے پیش کرتے ہیں کہ نہیں نفس کی بنیاد پر چلنے کی بات ہو جائے گی اگر کچھ لیں گے. نفس کی بنیاد پر نہیں بلکہ دلیل کی بنیاد پر. تو دلیل کیا ہے؟ اگر امام شافعی رحمہ اللہ کے پاس کسی مسئلے میں ہے تو وہاں امام شافعی کے ساتھ ہو جائیے. اور امام شافعی کے ساتھ ہونا نہیں ہے، یہ کس کے ساتھ ہونا ہے؟ یہ دراصل دلیل کے ساتھ ہونا ہے. 1-2 مثال دے کر میں بات ختم کر رہا ہوں کہ ایک کو پکڑنے میں گڑبڑی ہے اور دلیل کے ساتھ چلنے میں کیا ہے؟ بھلائی ہے. اہل جاہلیت کا طریقہ ہے کہ ایک کو پکڑ کے ہی چلتے رہیں گے، نہیں چھوڑیں گے، دلیل مل بھی جائے تب بھی پکڑے رہیں گے. سورہ فاتحہ نماز میں پڑھنا ہے، امام کے پیچھے بھی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا ہے. تو مسئلہ اختلافی ہے. ائمہ کچھ وہ ہے کہ جو کہتے ہیں کہ نہیں پڑھیں گے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بھی ان لوگوں میں سے جنہوں نے کیا کہا؟ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنا ہے. اور حدیث بھی اس سلسلے میں کیا کہ جو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھے نا تو اس کے منہ میں قیامت کے دن آگ ڈالی جائے گی، انگارہ، ٹھیک ہے، موضوع بات ہے، گڑی ہوئی، ٹھیک. تو ایک طرف یہ مسئلہ ہے. دوسری طرف کیا ہے؟ تو امام شافعی رحمہ اللہ کے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز نہیں ہوگی کہ جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھے. تو ایک طرف یہ اصول فقہ کی ایک کتاب ہے اصول شاشی، مدارس میں پڑھائی جاتی ہے. تو کہا کہ اختلاف ہو گیا نا دو ائمہ کا. تو دونوں ائمہ کے اختلاف کی بنیاد پر دیکھیے ذرا، ایک کے یہاں ہوگی ایک کے یہاں نہیں ہوگی. اسی طرح ولی کے بغیر نکاح کا مسئلہ ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے یہاں ولی کے بغیر نکاح ہو جاتا ہے، امام شافعی رحمہ اللہ کے یہاں نہیں ہوتا ہے. تو یہ 2 مسائل ہیں، خاص طور ایک عبادات سے متعلق ہے اور ایک معاملات سے متعلق ہے. دونوں پہ غور کیجئے، ہونا نہیں ہونا. تو اصول شاشی میں نکاح والے مسئلے پہ لکھا ہے کہ اگر ہونے کی بات تسلیم کریں گے نا تو یہ جو مرد عورت مل رہے ہیں ان کا ملنا کیا ہوگا؟ درست ہوگا، حلال. ان سے جو بچہ پیدا ہوگا کیا ہوگا؟ حلالی. بچہ باپ مر گیا جس کو باپ کہہ رہے ہیں تو اس کی وراثت کا حقدار ہوگا، ٹھیک ہے. یہ سارے مسائل ہوں گے. لیکن اگر نہیں ہو رہا نکاح تو پھر کیا ہے؟
ملنا نکاح نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ زنا ہے. بچے جو پیدا ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ حرامی ہوں گے. اور وراثت کی جو بات ہے نا، ایک دوسرے کا وارث ہونے کی بات، وہ کیا ہوگی؟ جو حقدار نہیں اس کو دینے کی بات ہو جائے گی. تو اس طرح سے کئی مسائل میں کیا ہے؟ غلطیاں لگ رہی ہے. تو یا تو ہے یا نہیں ہے. ہم اگر یہ کہیں کہ دونوں ہے تو دونوں کیسے ہو سکتا ہے؟ تو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صفت و صلاۃ النبی میں کہا کہ اثبات و ضدین معا فی حالی، ایک ہی حالت میں دو ضد چیزوں کو، اپوزٹ چیزوں کو ثابت کرنا، یہ دنیا کی سب سے زیادہ بے عقلی کی باتوں میں سے. کہہ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں نہیں. ہم کہہ رہے کہ ہے. سمجھ میں آ رہی بات کیا کہہ رہا ہوں میں؟ ایک کہہ رہا کہ ہے، دوسرا کیا کہہ رہا؟ نہیں ہے. تیسرا کہہ رہا کہ نہیں، دونوں صحیح ہے. ہو سکتا ہے ایسا دنیا میں؟ ہوگا؟ نہیں ہوگا. ہو ہی نہیں سکتا. ہے بھی صحیح اور نہیں بھی صحیح. کیسے ہو سکتا؟ دونوں میں سے ایک صحیح ہے. تو ہے صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے کیسے پتہ چلے گا؟ تو شخصیتوں کو پکڑیں گے پتہ نہیں چلے گا. امام ابو حنیفہ کو پکڑ کے رکھیں گے نہیں چلے گا. امام شافعی رحمہ اللہ کو پکڑ کے رکھیں گے نہیں چلے گا. کیسے پتہ چلے گا؟ تو قرآن مجید نے کہا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اگر تم کسی مسئلے میں اختلاف کر لیتے ہو نا تو اس کو کدھر لوٹاؤ؟ اللہ کی طرف اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹاؤ. لوٹائیں گے تو پتہ چلے گا کہ نہیں ہے دلیل تو ان کے ساتھ ہے، اس لیے اس مسئلے میں کون صحیح ہے؟ فلاں ہے. فلاں صحیح نہیں ہے بلکہ یہ مسئلہ صحیح ہے. تو فلاں اصل میں نہیں ہے ہمارے سامنے. کون ہے اصل؟ دلیل اصل ہے. دلیل. اور فلاں چونکہ دلیل کا مطالعہ کرنے والا ہے، پڑھنے والا ہے، اس لیے ہم اس پر اعتماد کرتے ہیں. اعتماد کریں گے لیکن دلیل کی بنیاد پر. دلیل کی بنیاد پر اعتماد کرنے کو اتباع کہتے ہیں، اور بغیر دلیل کے کسی کے پیچھے چلنے کو کیا کہتے ہیں؟ تقلید کہتے ہیں. تقلید یہ جاہلیت کا مسئلہ ہے، اہل جاہلیت کا طریقہ ہے. اہل ایمان کو اللہ نے تقلید کی بات نہیں کہی بلکہ غور و فکر کی دعوت دی اور دلیل کے ساتھ چلنے کی تلقین کی. ہم کیا ہے؟ ہم پانچواں فرقہ ہیں. چار سے ہٹ کے پانچواں فرقہ کی بات ہوتی ہے نا کہ پانچواں فرقہ گمراہ فرقہ. تو اس گمراہ فرقے کی دعوت یہی ہے. اگر گمراہ ہے تو کیا کہ فلاں کو نہیں دیکھنا ہے، دلیل کو دیکھنا ہے. جس کے ساتھ دلیل ہوگی ہم اس کے پیچھے لگ جائیں گے. ہم اس کے پیچھے نہیں لگ رہے ہیں بلکہ دلیل کے پیچھے لگ رہے ہیں. دلیل کبھی بھی ملے اس کو ماننا ہے. اتنے سالوں سے کرتے آ رہے ہیں. شیطان آتا سمجھاتا اتنے سالوں سے کرتے آ رہے ہیں. چھوڑیں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ تو لوگوں کے کہنے کی وجہ سے ابو طالب کدھر چلے گئے؟ کدھر گئے ابو طالب؟ کدھر گئے؟ لوگوں کے کہنے کی وجہ سے نا. عبداللہ بن ابی امیہ اور ابو جہل بن ہشام کے عبد المطلب کی ملت کو چھوڑ دو گے کہنے کی وجہ سے ابو طالب نے کیا کر لیا؟ ہلاکت قبول کر لی. ہم بھی نہیں قبول کر لے. اتنے سالوں سے نہیں. دلیل آج ملے آج دلیل کے ساتھ ہو جائیں گے. کل ملے کل ہو جائیں گے. اور 60 سال گزرنے کے بعد بھی اگر دلیل ملے گی نا تو دلیل کے ساتھ ہو جائیں گے. صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، ائمہ نے، علماء نے ہم کو یہی نمونہ اور اسوہ دیا ہے کہ جب کبھی ان کے سامنے کوئی دلیل آئی نا تو فوراً قبول کر لیا. بات ختم کر رہا ہوں میں. امام ابن خزیمہ ہے یا کوئی اور دوسرے عالم ہے، ایک حدیث سنائی انہوں نے. شاگردوں میں سے ایک نے پوچھا کہ آپ یہ بتلائے کہ آپ اس حدیث کے قائل ہیں؟ کیا پوچھا؟ آپ اس حدیث کے قائل ہیں؟ تو غصہ ہو گیا. کہا کہ کیا تو مجھے کلیسا گرجا گھر میں جاتے ہوئے دیکھا کیا؟ کبھی تو نے دیکھا ہے مجھے؟ یا تو نے مجھے زنار ڈوری جو ایک برہمن باندھتا ہے نا وہ باندھے ہوئے دیکھا ہے کیا؟ کیا مطلب ہے؟ کیا تو مجھے کافر سمجھتا ہے؟ کہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث آئے نا تو یہ پوچھنا ہے کہ صحیح سند سے یہ ثابت ہے یا نہیں. صحیح سند سے ثابت ہو گیا نا تو پھر میرا خیال، تیرا خیال، اس کا خیال اور اس کا خیال کیا ہوتا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ گئی تو پھر بس کیا کرنا ہے؟ مان لینا ہے. تو یہ ہمارا مزاج ہونا چاہیے. یہ مومنانہ مزاج ہے، یہ قرآنی مزاج ہے، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا مزاج ہے. اہل جاہلیت کا مسئلہ ہم جانیں گے تو کس لیے جانیں گے؟ تو شروع میں بات ہوئی ہماری کہ اس لیے شر کو پہچانیں گے کہ شر سے بچنا ہے. خیر کو بھی جانیں گے اس کو اختیار کرنے کے لیے، اور شر کو بھی پہچانیں گے اس لیے اس سے اپنا دامن بچانے کے لیے. اللہ سے دعا کہ جو باتیں کہی ہیں ہم سب کو فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.